جن کو دنیا بدی الدین کہتی ہے، زندہ شاہدار کہتی ہے، ایسا زندہ ولی سب ہے، دنیا میں سارے ولی ہیں، سب اپنی اپنی جگہ ہیں، سب کا مقام سر آنکھوں پر ہے، سب کی بلندی سر آنکھوں پر ہے، لیکن کسی کو تم زندہ نہیں کہہ سکتے۔ حضرات محترم، چاہے غوث اعظم ہو، مخدوم اشرف ہو، لیکن زندہ مخدوم اشرف نہیں کہہ سکتے۔ خواجہ معین الدین چشتی ہو، لیکن زندہ معین الدین نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حضرات محترم سب کا وصال ہوا ہے، سب نے نماز جنازہ پڑھی ہے، لیکن باہر بدی الدین میرا کیا مقام ہے، شخصیت بھی ہے، کچھ کو کیا ولایت بھی ہے کہ حضرات محترم بدی الدین کو اللہ نے زندہ رکھا ہے، اور کیا شان ہوگی میدان محشر میں جب تمام اولیاء اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، تمام روحیں اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گی، لیکن انتقال کے بعد اٹھیں گی، سب کا انتقال ہو چکا ہوگا، سب کا وصال ہو چکا ہوگا، سب کی نماز جنازہ ہو چکی ہوگی، سب کی فاتحہ ہو چکی ہوگی، لیکن بدی الدین تنہا میدان محشر میں اس شان کا مالک ہوگا کہ سب مردے اٹھائے جائیں گے۔ بدی الدین قیامت کے اندر جنت میں سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، فیضان مدار اعظم، فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان شادی و رجا، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، کیا کہہ دیا، نہیں کہنا تھا۔ مولا نور العلوم صاحب قبلہ، اور بدی الدین یہ تو 40 منٹ پیدا ہوتے ہو، یہ تو 40 منٹ ہوئے ہیں، یہ تو 4 بجے ہوئے ہیں۔ باپ رکھتا ہے، کسی کا تاؤ رکھتا ہے، کسی کا چچا رکھتا ہے، عالم دین رکھتا ہے، یا مولوی رکھتا ہے، کوئی پیر صاحب رکھتے ہیں، کوئی فقیر صاحب رکھتے ہیں، لیکن بدی الدین وہ ہے جس کا نام کسی اور نے نہیں بلکہ مدار پاک کا نام رسول پاک نے۔ بے شک، سبحان اللہ، حق ہے۔ بدی الدین نام کس نے رکھا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ آپ کے والد گرامی ہیں قطب الدین، آپ کی والدہ محترمہ ہے فاطمہ ثانی، ثانی کے خواب میں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آتے ہیں، آنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں تیری شکم سے یہ بچہ ہوگا اور شان کا مالک ہوگا، میرا بیٹا ہے، اس کا نام بدی الدین۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب رکھتے ہیں، کوئی کسی کا نام رکھتا ہے، کسی کا پیر ہے، کسی کا کوئی ہے، کسی نے کسی کا نام رکھا ہے، یہ تنہا بدی الدین کی شان ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا نام رکھا ہے۔ اور حضرات محترم، کیا شان ہے بدی الدین کی؟ جب آپ کی عمر 4 سال 4 ماہ 4 مہینے کی ہوئی تو آپ کے والد گرامی حضرت قطب الدین علی رحمت اللہ علیہ نے آپ کی بسم اللہ خوانی کرائی، اور بسم اللہ خوانی بھی کس شان کے ساتھ کرائی؟ اس وقت کے سب سے بڑے بزرگ، ملک شام کے سب سے پاکیزہ بزرگ یعنی حضرت حذیفہ رحمت اللہ علیہ کو بلایا۔ حضرت حذیفہ رحمت اللہ علیہ شامی، اور حضرت حذیفہ رحمت اللہ علیہ شامی کو بھی کس نے اجازت دی؟ خدا نائب عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور لانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں حذیفہ شامی ہمارے بیٹے کے بسم اللہ تم کراؤ گے جا کر۔ حذیفہ شامی انتظار کر رہے ہیں کیسے ہی بلاوا آئے اور میں چلا جاؤں۔ حضرت قطب الدین علی رحمت اللہ علیہ جو حضرت بدی الدین زندہ شاہدار کے والد گرامی ہیں، حضرت حذیفہ شامی رحمت اللہ علیہ کے پاس بلاوا بھیجتے ہیں، آپ دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں۔ آنے کے بعد بسم اللہ خوانی کا طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ اعوذ باللہ پڑھاتے ہیں، بسم اللہ پڑھاتے ہیں، الف لام میم پڑھاتے ہیں، لیکن سنو بدی الدین عجیب شان کا مالک ہے۔ حضرت حذیفہ شامی رحمت اللہ علیہ آتے ہیں، کہتے ہیں پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، عمر ہے 4 سال 4 مہینہ 4 دن۔ سنو حضرات محترم، حضرت حذیفہ شامی کہتے ہیں پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہتے ہیں پڑھو بیٹا الف لام میم۔ حضرت بدی الدین شروع کرتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ، چوتھا پارہ، پانچواں پارہ،
اسی طرح سے 14 پارے سنا دیتے ہیں. حذیفہ شامی کہتے ہیں اے بدیج الدین ذرا یہ تو بتا 4 سال کی عمر میں پہلی بار تو بسم اللہ پڑھائی گئی ہے, یہ 14 پارے کہاں ذکر ہے؟ کہا حضور یہ 14 پارے میں نے اپنی ماں کے شکم کے اندر گئے تھے. میری والدہ کھانا بنانے سے پہلے 14 پاروں کی تلاوت کرتی تھی, میں نے 14 یاد کر لیے. اگر میری ماں 30 پاروں کی تلاوت کرتی تو آپ 30 پاروں کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, فیضان مریم نواز, شان مدار پاک, عظمت والدین, نعرہ تکبیر. واہ کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. شان بدیع الدین زندہ شاہ مدار پاک رحمۃ اللہ علیہ 14 سال کی عمر میں آپ نے سارے علوم و فنون پر مہارت حاصل کی. بے شک سبحان اللہ. علم ظاہری پر نہیں, علم باطنی پر بھی آپ نے فوقیت حاصل کی. اور جب آپ حج شریف کے لیے نکلے, راستے میں پتہ چلا کہ بایزید بستامی بلند مقام کے عالم ہیں. پھر کہ بایزید بستامی کی طرف رخ کیا. جیسے ہی بایزید بستامی کی طرف بدیع الدین چلے, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا بایزید تم کو جو تمہارے پروگرام سے وراثت ملی ہے وہ بدیع الدین کا حق ہے, جیسے ہی آئے اس کو عطا کر دینا. حضرات محترم بدیع الدین زندہ شاہ مدار پاک رحمۃ اللہ علیہ پہنچے, کھڑے ہو گئے, آپ کو خلافت سے نوازا, آپ کو اجازت سے نوازا. پھر بدیع الدین چلے جو ہے کہاں پر حج کرنے کے لیے. جب حج کیا, حج کرتے کرتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کو پکڑا اور پکڑ کر رونے لگے. اور جب روتے رہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدیع الدین جاؤ, تم کو بھارت عطا کر دیا گیا ہے, وہاں جا کر دین کی تبلیغ شروع کر دو. حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار پاک رحمۃ اللہ علیہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آتے ہیں. اور آنے کے بعد کشتی پر سوار ہو کر کہاں آئے؟ خانواد میں تشریف لے کر آئے. کس جگہ پر آئے؟ خانواد ایک علاقے کا نام ہے. حضرات محترم خانواد تشریف لے کر آئے. وہاں پر جیسے یہاں کشتی سے اترے, آپ کو ایک بزرگ نے سفید لباس پہنے ہوئے ہیں, اس سے پہلے آپ نے ان کو کبھی دیکھا نہ تھا. کہتے بدیع الدین ادھر آؤ, آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بلا رہے ہیں, آؤ باہر بدیع الدین. حضرات محترم حضرت بدیع الدین کہتے ہیں آپ نے میرا نام کیسے پہچانا؟ آپ کو تو میں جانتا نہیں, آپ مجھے نہیں جانتے. تو حضرات محترم وہ بزرگ کہتے ہیں بدیع الدین تمہیں یاد نہیں ہے جب عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے شپت لی تھی اور تمام سے وعدہ لیا تھا, وہاں پر تم بھی موجود تھے, وہاں پر میں بھی موجود تھا, اور اسی زمانے سے تمہیں آج تک میں جانتا ہوں. محترم عرض کرتے حضور آقا عالم بلا رہے ہیں, تشریف لے کر چلیے. حضرت بدیع الدین کو جنگلات میں لے جاتے ہیں. جنگل میں جاتے بہت خوبصورت محل بنا ہوا ہے, اس محل کے اندر لے جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں اور اندر چلیے, اور اندر لے جاتے ہیں تو ایک بہت ہی خوبصورت باغیچہ ہے, ایک روحانی تخت بچھا ہوا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہے. جلوہ افروز ہے آقا دو عالم. بے شک بے شک. جیسے مدار پاک کو دیکھا, ارشاد فرماتے بدیع الدین ادھر آؤ. حضرت بدیع الدین ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور قریب آؤ, اور قریب آؤ, اور قریب آؤ, یہاں تک کہ اپنے بالکل قریب کر لیا. اور جنتی کھانے کے 9 لقمے حضرت بدیع الدین کو اللہ کے رسول نے اپنے دست مبارک رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 9 لقمے, واہ واہ. 9 لقمے عطا فرمائے. بدیع الدین کہتے ہیں جب اللہ کے رسول نے مجھ کو پہلا لقمہ جنتی کھانے کا عطا کیا تھا تو میں نے سارے آسمانوں کو, ساری زمین کو, سارے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا تھا. بتاؤ جس کے ایک لقمے نے سارے زمین و آسمان کو دیکھ لیا ہوگا, اور جب اس نے 9 لقمے کھائے ہوں گے تو پھر اس کے علم کا بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ.
جس کے ایک لقمے کی وجہ سے سارے علوم و فنون کھل جائیں، تو بتاؤ جس نے 109 لقموں کو کھایا ہوگا تو اس کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوا ہوگا۔ حضرات اور پھر دین کی خدمت کرنا شروع کی، اور حضرات چلتے چلتے ایک ایسی پہاڑی پر پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد جہاں پر جمال الدین جن کو جانب جنتی کہا جاتا ہے، وہاں پر ایک بزرگ تھے، وہ عبادت اور ریاضت میں مصروف رہتے تھے اور لوگ ان کے دشمن تھے، اور وہاں پر آدم خور بھی رہتے تھے جو انسانوں کو کھا لیتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ جمال الدین جنتی رحمت اللہ علیہ کو کھا گئے۔ ولی الدین زندہ شاہ مدار پاک رحمت اللہ علیہ وہاں پر تشریف لے کر گئے۔ ارشاد فرمایا جمال الدین کہاں ہو؟ کہا حضور اب تو میں دنیا میں نہیں ہوں، لوگوں کے پیٹوں میں جا چکا ہوں۔ کہاں ہو؟ کہا لوگوں کے پیٹوں میں ہوں۔ کہا باہر آ جاؤ۔ کہا حضور کیسے آؤں؟ کسی نے میرا ہاتھ کھایا ہے، کسی نے میرا پیر کھایا ہے، کسی نے میرا کوئی سا جز کھایا ہے، کسی نے میرا کوئی سا جز کھایا ہے، کیسے آؤں؟ بدی الدین فرماتے ہیں جمال الدین ہمارا حکم ہے جس کے پیٹ میں جیسے گئے ہو اس کو ویسے ہی بھاگتے ہوئے چلے آؤ۔ بدی الدین کا حکم ہوا، کسی کا سر پھٹا، کسی کا پیٹ پھٹا، کسی کی آنکھیں پھٹی، اور جمال الدین جنتی خواجہ حضرت بدی الدین زندہ شاہ مدار کے قدموں میں آ کر کھڑے۔ یہ شان ہے مدار پاک رحمت اللہ علیہ، یہ شان ہے مدار پاک رحمت اللہ علیہ کی۔ مدار پاک رحمت اللہ علیہ وضو کر رہے تھے، وضو کر رہے تھے کہ بندہ مانگ رہا تھا، پیار آ گیا، پیار آ گیا، سمجھ لو بگڑی بن گئی۔ حضرات محترم دادا حضور کچھ عطا کیجئے۔ حضرت بدی الدین فرماتے ہیں ٹھہرو، وضو کر رہے ہیں، وضو کا جو پانی بستا ہے اپنے دستے مبارک میں لیتے ہیں اور اس کے منہ پر مار دیتے ہیں۔ جیسے ہی پانی کا مارنا تھا اس کی آنکھ دوبارہ ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ کسی نے کیا ہو رہا ہے؟ نگاہ بدی میں وہ تاثیر دیکھی، 30,000 کی تقدیر دیکھی، اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، ذوق یقین پیدا کر جاتی ہے زنجیریں۔ مدار پاک رحمت اللہ علیہ ہاڑ کا دیکھو ہٹ جائے تو صحیح ہے۔ مقام کیسا؟ مقام دیکھیں، مقام آپ کو عطا کیا، مقام سمرادوں کا، مقام سمرادوں کون ہے؟ صفت میں سے ایک صفت ہے مقام سمدیت۔ اللہ ہی بے نیاز ہے، وہی بے نیازی حضرت بدی الدین زندہ شاہ مدار کو اللہ نے عطا کی تھی۔ یہی وجہ ہے چاہے لوگ گالیاں دیں، چاہے لوگ تنقید کریں، چاہے لوگ الزام لگائیں، لیکن بدی الدین نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ تو بے نیاز ہیں، آپ کو تو سمدیت کا مقام عطا فرمایا ہے۔ ایسا سمدیت کا مقام سمدیت جانتے ہیں؟ مقام سمدیت اللہ کا خاص فضل، اللہ کی خاص تجلیات حضرت مدار پاک کو عطا کی گئی تھی۔ آپ جانتے کہ مدار پاک تبلیغ کرتے تھے تو آپ کو چہرے پر ساتھ مقام کرتے ہوئے رہتے تھے۔ پوچھا، ہم مورخ سے پوچھتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کیا، بتاؤ ساتھ لباس کیوں تھے؟ آپ کے معلوم نہیں ہے بدی الدین کو اللہ نے مقام سمدیت عطا فرمایا تھا، وہ ساتھ نظام اس لیے رہتے تھے کہ اگر بدی الدین نے ان ساتوں مقاموں کو ہٹا دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کائنات کا نظام درم دام ہو جائے اور سارے جانور آ کر بدی الدین کے قدموں میں سجدے کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک یہ شان ہے، یہ شان ہے بدی الدین زندہ شاہ مدار پاک کیا شان ہے۔ انہی کی بارگاہ میں شیخ احمد رفائی لاہوری آئے تھے، حج کے لیے چلے تھے۔ جب حج کے لیے چلے تھے راستے میں سنا بدی الدین ہے اور شان کا مالک ہے، کہا چلو حج تو کر ہی لیں گے، بدی الدین سے بھی ملتے چلتے ہیں۔ جب گئے تجلی دیکھی نور کی، بھول گئے کہ مجھے حج بھی کرنا ہے، اور آپ کی محبت میں ایسے سرسار ہو گئے، ایسے مستغرق ہو گئے،
अल्लाह अल्लाह में लग गए। हुजूर ने आपको एक कोना अता फरमा दिया, जाओ अल्लाह अल्लाह करो। एक दिन अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, होश आया, अरे मैं तो हज के लिए चला था, मैं कहाँ रुक गया। आते हैं, आने के बाद खिदमत में अर्ज करते, हुजूर मैं तो हज करना चाहता था, सरकार का रोजा देखना चाहता था, काबे का हज करना चाहता था। कहते काबे का हज करना, कहाँ बिल्कुल करना है। बदियुद्दीन खड़े हो गए, कहा मेरे चारों तरफ चक्कर लगा दे, अल्लाह तेरी हज को कबूल फरमा देगा। क्या शान के मुरीद थे, भी लेते थे, क्या शान के बुजुर्ग थे। बदियुद्दीन ने जैसे ही कहा, शेख अहमद से बोले बहुत अच्छा तारीखी खिताब हज़रत फरमा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौर। उनसे सूफी अब्दुल खालिक मियां, फैज़ादे ख्वाजा हसन, फैज़ादे गुलाम हुजूर मियां, फैज़ादे सिकंदरी, फैज़ादे सैयद कासिम पाक, फैज़ादे ख्वाजा हसन सरकार, सुभान अल्लाह, फैज़ादे मदारे पाक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है हज़रत, सुभान अल्लाह। शेख अहमद रिफाई कहते हैं, हुजूर काबे का हज को करना है। बदियुद्दीन फरमाते हैं हज करना है, और हुजूर बिल्कुल करना है। कहा मेरे साथ चक्कर लगा लो, 7 चक्कर लगा लो, अल्लाह तुम्हें काबे पे हज का सवाब अता फरमा देगा। शेख अहमद रिफाई कहते हैं, तारीख गवाह है, शेख अहमद रिफाई कहते हैं, जब मैंने पहला चक्कर लगाया और जब दूसरे चक्कर पर आंख खोली तो मैं तो बदियुद्दीन के चक्कर लगा रहा था। आंख खोल कर देखा तो मैं काबे के चक्कर लगा रहा था। अब बदियुद्दीन नहीं है, बल्कि खुद काबा शरीफ वहां पर आ गया है। पता क्या चला है कि जब बदियुद्दीन की ताकत का यह आलम है कि जब मदारे पाक की ताकत का आलम है, तो सरकारे पाक की ताकत का आलम क्या होगा कि बदियुद्दीन अगर जो है मक्कनपुर में रहकर शेख अहमद रिफाई को काबे का तवाफ करा सकता है, तो रसूल पाक अपने उम्मतियों को किस का तवाफ करते हैं। किसी ने क्या कहा जब उनके कदा भर देते हैं, शान जमाना की झोली मोहताज का जब ये आलम है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हज़रत, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह।